الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. جب سواری چلی جبرائیل امی، سورت نقش پا دیکھتے رہ گئے. وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. وہ امامت کے شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کے شب، وہ صفِ انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے. ابھی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرما رہے ہیں. مگر ایک شان حضور کی وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، جو اولیاء بیان کرتے ہیں، جو اصفیاء بیان کرتے ہیں، جو اتقیاء بیان کرتے ہیں، جو مولوی بیان کرتے ہیں، جو پیر بیان کرتے ہیں، جو شاعر اور شعراء بیان کرتے ہیں، جو دیوبندی بیان کرتے ہیں، جو بریلوی بیان کرتے ہیں. مگر ایک شان حضور کی وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مقدس سے بیان کرتا ہے.
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے شان مصطفیٰ بیان کی جائے، مگر انداز بیان انوکھا ہو، اچھوتا ہو۔ آج عنوان شان مصطفیٰ ہو مگر زبان خدا کی ہو، اور عنوان مصطفیٰ کی شان ہو۔ خالق کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی۔ چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج طلوع ہو کر ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے، جب مکان کے در و دیوار روشنی سے منور ہو جاتے ہیں، سورج جب نکل جاتا ہے، تاجر اپنی تجارت کے اندر، کھیتی باڑی کرنے والا اور کسان اپنی کھیتی کے اندر مشغول ہو جائے، دفتری لوگ اپنے دفتر میں جا کر کاروبار میں مشغول ہو جائے، ہر انسان اپنے کاروبار میں جڑ جائے، اس وقت کی قسم اللہ اس وقت کی قسم کھا کر اللہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، کہ مجھے چاشت کی قسم، اس لیے کہ یہ وقت سورج کے ابھر کر مکمل روشنی والا ہو جانے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر دنیا کے سامنے اعلان کیا، ما ودعک ربک وما قلی، کہ میرا محبوب یتیم نہیں ہے بلکہ میں اس کا سہارا ہوں۔ اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کی روشنی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ خالق کائنات نے والضحیٰ چاشت کی قسم کھا کر کفار مکہ کو، منکرین توحید اور رسالت کو یہ بتایا ہے کہ جیسے آفتاب کا سورج نکلتا ہے، نکلنے کے بعد ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، مکان کے در و دیوار منور ہو جاتے ہیں، اور یہ سورج رکتا نہیں ہے، اس کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، سورج آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسے ہی ایک کفار مکہ، میرے محمد کی نبوت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے، یہ بھی بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کی روشنی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اے مکہ کے کافروں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اٹھو، آفتاب کی روشنی روک کر دکھاؤ، آسمان کے سورج کو روک کر دکھاؤ۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، تمہارے اندر قوت ہے، سارے مکہ والے مل کر آ جاؤ، اور اگر ہمت ہے تو میدان میں آؤ، آفتاب کی روشنی تھام کر دکھاؤ، اس کی روشنی روک کر دکھاؤ۔ اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر خبردار، میرے محمد کی نبوت کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اس کا راستہ بھی روکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ اللہ والضحیٰ کہہ کر کفار مکہ سے خطاب کر رہا ہے۔ چاشت کے وقت کی قسم، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔ جیسے آسمان کے آفتاب نے نکلنے کے ساتھ ساری دنیا کو روشن کر دیا، ایسے ہی محمد جب نبوت کا اعلان کریں گے، یہ ہر طرف روشنی پھیلائیں گے، یہ ہر طرف چمکیں گے۔ کبھی وہ فاران کی چوٹی پر چمکے گا، کبھی وہ غار ہرا میں جا کر چمکے گا، وہ کبھی غار ثور کے اندر جا کر چمکے گا، کبھی طائف کی سرزمین پر جا کر ساری وادی کو روشن اور منور کر دے گا، کبھی اور جگہ جا کر ہر طرف چمک اور روشنی پھیلائے گا، کبھی صدیق کے گھر جا کر چمکے گا، کبھی عمر ابن خطاب کے گھر پر جا کر چمکے گا، کبھی سید الشہداء حضرت حمزہ کے گھر پر جا کر چمکے گا، کبھی بلال حبشی کے گھر جا کر چمکے گا، اور ان کی قسمت بدل دے گا۔ یہ ہر طرف بڑھے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا، جیسے آفتاب آسمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے ہی میرے محمد کی نبوت کا سورج ہر طرف جا کر چمکے گا۔ چمگادڑ سنا آپ نے نا؟ پوری رات کوشش کرتا ہے کہ سورج صبح میں طلوع ہونے نہ پائے،
نکلنے نہ پائے، لیکن اس کی رات بھر کی کوششیں بیکار چلی جاتی ہے، رات بھر کی کوشش سے رائگاں چلی جاتی ہے، کچھ بیچارے سے ہوتا نہیں ہے۔ سورج جب افق سے مشرق سے نکل کر ابھرتا ہے تو اور تو کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہوتا ہے کہ الٹا لٹک جاتا ہے تاکہ میں سورج کی روشنی دیکھ نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کے چمکا دڑوں کو خطاب کر کے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، میرے محمد کے نبوت کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ، تم کر ہی کیا سکتے ہو، پلاننگ بنا سکتے ہو، محمد کا راستہ روکنے کی کوششیں کر سکتے ہو، لیکن اے مکہ کے چمکا دڑوں سنو، تمہارے اندر کچھ نہیں ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا سوائے سازشیں کرنے کے، سوائے کانٹے بچھانے کے، سوائے صحابہ کو پریشانیاں دینے کے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم بھی جو ہے اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہو لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، ان ھذا الا ساحر کذاب، یہ محمد تو جادوگر ہے، یہ محمد تو جھوٹا ہے، یہ ساری افواہیں پھیلا دو۔ جیسے چمگادڑ رات بھر محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن صبح کے اندر کوششیں بیکار چلی گئی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ایک وقت ایسا آئے گا تمہارا یہ جم گٹا شکست فاش کھائے گا اور آہستہ آہستہ تمہارے رشتہ داروں کے اندر ہی سے مسلمان ہوتے چلے آئیں گے، لیکن تم میرے محمد کا سورج غروب نہیں کر سکتے۔ ہاں اس وقت تم مٹا سکتے ہو اگر تمہارے اندر ہمت ہے آفتاب آسمان کو روکنے کی، تو پھر آگے کچھ کر سکتے ہو، لیکن ہمت ہی نہیں ہے آسمان کے سورج کو روکنے کی، تو پھر محمد کے سورج کو طلوع ہونے سے تم کبھی روک نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج جہاں گیا اس کو روشن کر دیا، آمینہ کے گھر سے نکلا، حلیمہ کے گھر کو روشن کیا، پھر وہاں سے صدیق اکبر کے گھر کو روشن کیا، خدیجہ کے در پر پہنچا، ان کے گھر کو روشن کیا، بلال کے در پر پہنچا، ان کا گھر منور ہو گیا، زید بن حارثہ کے گھر پر پہنچا، ان کا گھر منور ہو گیا، ام ایمن کے در پر پہنچا، ان کا گھر روشن ہو گیا۔ جس کے گھر پر یہ آفتاب کی روشنی پہنچی وہ سارے مکانات اور سارے گھر منور ہوتے چلے گئے اور آج تک منور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والضحیٰ، مجھے قسم ہے چاشت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاشت کا وقت یہ آفتاب کی بادشاہت کا وقت ہے، یہ وقت تلاش رزق کا بہترین وقت ہے، یہ وقت نفلی عبادت کا بہترین وقت ہے، یہ وقت موسیٰ سے اللہ کے ہم کلام ہونے کا وقت ہے، یہ وقت جادوگروں اور فرعون کے موسیٰ کے مقابلے میں شکست فاش کھانے کا وقت ہے، یہ وقت جادوگروں کے موسیٰ پر ایمان لانے کا وقت ہے، یہ وقت حق کے مقابلے میں باطل کے مغلوب ہو جانے کا وقت ہے، اور یہ وقت باطل کے مقابلے میں حق کے غلبہ پا جانے کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے والضحیٰ، چاشت کے وقت کی، اس لیے کہ وقت ایسا ہے کہ غریب سے غریب تر انسان اگر اس وقت میں چاشت کی نماز پڑھ لے وہ بھی امیر کی فہرست میں شمار ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر آفتاب نبوت کو مٹانے کے لیے ہر طبقے کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ جماعت بندی کر کے، گروہ بندی کر کے جو آفتاب نبوت کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن صاف اعلان کر رہا ہے، والضحیٰ کہہ کر اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ تمہارے اندر ہمت نہیں ہے سورج کی شعاؤں کو روکنے کی، سورج کی کرنوں کو روکنے کی، تو یاد رکھو اسلام دنیا سے نیست و نابود نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے کے لیے آیا ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔
قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ دنیا کے انسان اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو، روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تام کر رہا ہے، اسے عام کر رہا ہے، اسے پھیلا رہا ہے۔ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ الگ الگ جگہ پر اللہ نے الگ الگ انداز کے اندر کافروں کو، مشرکوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ نور خداوندی کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کی شان ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین آج دنیا کے اندر پہنچ رہا ہے۔ آپ کی شان بچپن سے نہیں، آپ کی سیرت کا آغاز، آپ کی شان کا آغاز پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدہ وہ سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں ختم ہو جاتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں ختم ہو جاتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ شان مصطفیٰ کو کون مٹا سکتا ہے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا والضحیٰ، کہ مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، لیکن عاشقان مصطفیٰ نے عجیب ترجمہ کیا ہے والضحیٰ، اے محبوب مجھے قسم ہے تیرے حسین مکھڑے کی، تیرے حسین چہرے کی، کیونکہ آپ جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، میرا محبوب سرخ چادر لپیٹ کر آرام فرما رہا تھا۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتا اور غور کرتا کہ آخر ان میں دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے۔ بڑی دیر ہو گئی دونوں کو دیکھتے دیکھتے، حضرت جابر فرماتے ہیں آخر میں میرا فیصلہ یہ ہوا کہ چاند تو زیادہ خوبصورت نہیں ہے، میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ تیری چاندنی بھی میرے محمد کے صدقے میں تجھے ملی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نبی کے چہرے کو، نبی کے حسن کو میں چاند اور سورج سے تشبیہ کیسے دوں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ تیرا چہرہ تو چاند جیسا چہرہ ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ نبی کے حسن کو، نبی کے چہرے کو میں چاند اور سورج سے کیسے تشبیہ دوں؟ اس لیے کہ چاند میں داغ ہے اور سورج میں آگ ہے، اور میرا نبی ان کے چہرے میں نہ تو داغ ہے اور نہ آگ ہے۔ میرا محبوب اس تمام سے بڑھ کر ہے کہ جن کے چہرے میں نہ داغ ہے اور جن کے چہرے میں نہ آگ ہے۔ اور یہی وہ چاش کا وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ ہوا، تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مغلوب ہو گئے، ڈھیر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم سارے کے سارے فتح مکہ کے موقع پر محمد الرسول اللہ کے سامنے مغلوب ہو جاؤ گے، اور پھر تم سے کچھ نہیں بنے گا۔ حسن ایسا کہ اللہ قسم کر رہا ہے والضحیٰ، مجھے قسم ہے تیرے حسین مکھڑے کی، آپ جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسے علماء لکھتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے، اور جب صحابہ نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو گردنیں کٹوا ڈالی۔ اور مصر کی عورتوں نے تو انگلیاں مدہوشی کی حالت میں کاٹی تھی، اور جب صحابہ نے کٹوائی گردنیں تو ہوش میں آ گئے۔
آپ جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں، جس کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن میں کھا رہا ہے۔ اور ایسا حسین مکھڑے والا، ایسا حسین چہرے والا کہ صحابہ آپ کے حسن پر جو ہے جانے نشاور کر دیتے تھے۔ خبیب انصاری مکہ کی سرزمین پر تختہ دار سے بندھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے آ کر کہا ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اتنا کہہ دے میری جگہ اپنے محمد کو پھانسی دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب انصاری نے کہا میرا قیمہ تو بنا سکتے ہو، بوٹیاں تو کر سکتے ہو، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا محبوب جہاں پر بھی ہے وہاں نبی کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھے۔ پھر کیا ہوا؟ 40 نوجوان آگے بڑھے شراب کی حالت میں اور زندہ ہونے کی حالت میں خبیب انصاری کا گوشت بوٹی کر ڈالا زندہ ہونے کی حالت میں، لیکن اس عاشق رسول نے آہ تک نہیں کی اور حسن مصطفیٰ پر جان نشاور کر ڈالی۔ کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ کیا آمینہ نے کہا تھا نا کہ ایسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا تھا اتنا حسین چہرے والا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ جبرائیل سے اللہ نے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ دنیا گھوم آیا ہوں، آج تک ایسا حسن والا بچہ نہیں دیکھا۔ تو میرے پیاروں، جس نبی کے حسن کی بات ہو رہی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اس میں نبی کا چہرہ بھی آتا ہے، آخر داڑھی بھی تو نبی کے حسن میں داخل ہے۔ تو پھر داڑھی رکھوانے سے، چہرہ رکھوانے سے ہمیں شرم کس بات کی آتی ہے؟ اگر داڑھی رکھ لینے سے چہرہ بدنما معلوم ہوتا، اگر داڑھی رکھ لینے سے چہرہ بدنما معلوم ہوتا تو داڑھی میرے نبی کی سنت نہ ہوتی۔ نبی کی سنت اس لیے ہے کہ اس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان الذی من زین النساء بالظفائر، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو بال عطا فرمائے۔ سبحان الذی من زین الرجال باللحیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں سے خوبصورت بنایا۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اور داڑھی بڑی عقل مند ہے، کبھی عورت کے چہرے پر نہیں آتی۔ کبھی آئی؟ کبھی کسی عورت کے چہرے پر نہیں آتی، اسے معلوم ہے مجھے کہاں اگنا ہے۔ تو حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ نے گردنیں کٹوا دی۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی منقبت میں جو اشعار کہے ہیں خوبصورتی پر، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب، آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ آپ جیسا حسین مکھڑے والا آج تک کسی ماں نے جنا تک نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، میں تو کہتا ہوں جب اللہ نے محبوب کو بنایا ہوگا تو محبوب سے پوچھا ہوگا بتا محبوب تیرا چہرہ کیسا بناؤں، تیرے کان کیسے بناؤں، تیرا ناک کیسے بناؤں، تیری آنکھیں کیسا بناؤں۔ رب نے محبوب سے پوچھ کر بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا رب نے ویسا ہی بنا دیا۔ آج میں صحابہ کے دشمنوں سے ایک بات کہوں گا۔ آپ نے اشعار سنا خلقت مبرأ من کل عیب، کہ محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، نجاستیں دور رکھی گئی۔ آج اللہ کا حکم ہے دنیا والوں سے عیب کے قریب مت جاؤ، علماء کو حکم ہے عیب کے قریب مت جاؤ، حاجیوں کو حکم ہے عیب کے قریب مت جاؤ، مولویوں کو حکم ہے عیب کے قریب مت جاؤ، دنیا کے سارے انسانوں کو حکم ہے کہ عیب کے قریب مت جاؤ۔ لیکن قربان جاؤ کالی کملی والے تیرے حسن پر اللہ نے عیب کو حکم دیا، میرے محمد کے قریب بھی مت پھٹکنا۔
خلقت مبرأ من کل عیب، اور ایسا پھٹکا عیب وہاں سے کہ مکھی کو بھی نبی کے جسم اطہر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی۔ مجال ہے مکھی کی کہ نبی کے جسم پر بیٹھ کر دکھا دے۔ اندازہ لگاؤ، جب مکھی نہیں بیٹھی، عیب والی چیز آپ کے پاس نہیں پھٹکی، تو اے اعدائے صحابہ اور صحابہ کے دشمنوں، صدیق سے بغض رکھنے والوں، عمر سے بغض رکھنے والوں اور شیعہ لوگوں سنو، جس عمر کو تم گالیاں دیتے ہو، جس صدیق پر عیب لگاتے ہو، جس عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہو، جب نبی کے پاک جسم پر مکھی تک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی عیب کو نبی کے پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے، تو عیبوں والا صدیق، عیبوں والا عمر، عیبوں والا عثمان، عیبوں والا امیر معاویہ اور عیبوں والی امی جان حضرت عائشہ نبی کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ اگر رسول پاک ہے تو صدیق بھی پاک ہے، اگر رسول پاک ہے تو عمر بھی پاک ہے، اور ایسے پاک ہے کہ اپنے ساتھ روزے میں سلا کے رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر شان صحابہ بھی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ شان مصطفیٰ تھی، نبی کا حسین اور جمیل چہرہ۔ یہ تو علماء نے بیان کیے، وضحا، اتنے ٹکڑے پر بات جو ہے 25 منٹ پوری ہو گئی۔ اگر جو ہے علماء کھولنے پر آئے تو نبی کی سیرت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بس اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی جیسے اخلاق سے ہماری زندگی کو مالا مال فرمائے، آپ جیسی زندگی اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے عزیزوں جو ہے درخواست میری یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کی زندگی کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو ہم دنیا کے اندر عام کرنے کی جو ہے محنت کریں۔ اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔